وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 85، درس کا نمبر ہے 18-21. آج کا موضوع ہدایت پر کون اور گمراہ کون. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ موجود ہے، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 85. ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے، لرادک الی معاد، تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے. قل ربی اعلم من جاء بالہدی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون صریح گمراہی میں ہے. وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، اور تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی. الا رحمۃ من ربک، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی ہے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس تم کافروں کے مددگار نہ بنو. ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور کبھی ایسا نہ ہونے پائے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں اس سے باز رکھیں. وادعو الی ربک، اور اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہو. ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہونا. ولا تدعو مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ پکارو، کیونکہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. لہ الحکم وإلیہ ترجعون، فرمان روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے. 4 آیات میں نے آپ کو ترجمہ کیا ہے، اور بظاہر مخاطب جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن دیکھیں
قرآن ہمارے لیے ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ تمہارے لیے بھی ہے اور تمہاری قوم کے لیے بھی ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا آپس میں راز و نیاز جو ہے وہ تو الگ بات ہے نا، اور قرآن جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہدی للمتقین ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو میں نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس کوئی ہے جو اسے سوچے اور سمجھے۔ اور ایک اور آیت میں آپ کو اس سلسلے میں پڑھ دوں، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور یہ کتاب میں نے آپ پہ اس لیے نازل کی ہے کہ تاکہ آپ وضاحت کریں ان کو جو ان کی طرف نازل ہوا ہے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اچھا، اس میں بظاہر خطاب تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کو ہم اپنے اصل میں اس کا پہلا مخاطب جو ہے وہ پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں، جو سچے امتی ہیں، وہ ان کے دوسرے مخاطب ہیں، یعنی ان کے توسط سے ہمیں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شروع میں لکھ دیا ہے کہ ہدی للمتقین۔ اور بظاہر قرآن میں ایک یعنی ایسی آیات بھی ہیں جن کا صدور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ناممکن تھا۔ مثال کے طور پہ یہاں فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، اچھا پھر وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو اب یہ دو جو آیت ہیں تو یہ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی بھی پیغمبر یعنی معصوم ہوتا ہے۔ پھر ایسی آیات ہیں قرآن میں کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والے میں سے ہیں۔ ایسی دیکھیں آیات ہیں، لیکن اس میں دو تھوڑی سی توجہ سے یہ بات سنیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو کافروں کو سنانا ہے کہ نبی سے ایسا کام ناممکن ہے، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، یہاں ہے نا وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ، اب یہ بھی یعنی نبی سے بعید از قیاس ہے کہ یعنی لوگ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تبلیغ سے روک دیں۔ تو جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک تو کافروں کی طرف مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے ذریعے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہارے یہ مددگار نہیں بنیں گے اور نہ اپنے پیغام حق کو تم تک پہنچانے سے یہ روکیں گے، اور یہ مشرکوں میں سے تو ہونے والے نہیں ہیں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی ایک طرف خطاب تو وہاں سے ہے، یعنی کافروں کو دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میں اپنے نبی کو یہ کہہ رہا ہوں، اور نبی جو ہے وہ میرا فرما بردار ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا، لہٰذا تم ایسی کوئی توقع نہ رکھو۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے دیکھیں کہ امتی جو ہم عام انسان ہیں، ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی امتی ہیں، یہ تو ان میں امکان ہے ان باتوں کا کہ یہ یعنی اپنی تبلیغ کو روک دیں۔ بعض اوقات ایسا ہو بھی چکا ہے، قرآن میں خود اس کی بات ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، تو ایک شخص کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ گناہ کا صدور ممکن ہے کیونکہ موت تک جو ہے نفس اور شیطان انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔
اگرچہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ایسے مواقع آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آزمائشیں آتی ہیں کہ اس میں سست پڑنے کا امکان رہتا ہے، یا ایسے رویوں کی یعنی رویوں کے صادر ہونے کا ممکنات میں سے ہے کہ انسان اپنی تبلیغ میں سست پڑ جائے۔ ودّوا لو تدہن فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سست پڑ جاؤ اور یہ بھی سست پڑ جائے۔ تو دیکھیں یعنی آپ ذہن میں ایسی بات رکھیں کہ اللہ کا پیغمبر وہ معصوم عن الخطا ہے، اس سے ممکن ہی نہیں ہے، معصیت ان کے قریب سے بھی نہیں گزری، حاشا وکلا، بہترین اخلاق کے مالک ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور پھر سب سے زیادہ متقی ہیں۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور پھر جو پیغمبرانہ شان ہے وہ ان آیات کا مطلب وہ اس کا پھر معنی ہم اپنے لیے کریں گے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کیا کہ بھئی پیغمبر تمہارے یعنی مدعا کو نہ مانے گا اور نہ تم اس سے اس کی توقع رکھنا۔ پھر ہم امتی جو ہیں، یہ بڑا مطلب ایک سوچ والا معاملہ ہے، اس کو ذرا دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم ایسی آیات میں ایسے فکروں میں پڑھیں کہ بھئی یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے۔ کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پیغمبر کی طرف سے مداہنت ہو، سستی ہو، یا ان سے کوئی امکان ہو سستی کا یا اس کا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بات تو یہ تسلی سے آپ رکھیں، یعنی بالکل ذہن کلیئر کر لیں۔ اب مسئلہ ہے کہ یہ تو قرآن، دیکھیں نبی کے بعد امت کی ڈیوٹی ہے پھر کہ یہ قرآن کو اور لوگوں تک پہنچائے۔ اگر ہم نے آج وہ ڈیوٹی بھلا دی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن امت کی ڈیوٹی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ٹھیک ہے؟ اور پھر كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تو یہ پھر امت کی آج ہماری ڈیوٹی ہے، اور ہم نے تو اس ڈیوٹی کو بھلا دیا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ڈیوٹی امت کی ہے قیامت تک، خیر امت ہے یہ۔ اور اچھا، اب ہم تو معصوم نہیں ہیں، کمزوریاں ہم میں پائی جاتی ہیں، نبی کی طرح بالکل معصوم نہیں ہیں ہم۔ نبی کے شان کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور پھر رحمت اللہ علیہ اور تمام انبیاء کے سردار، ان سے بالکل آپ اپنا ذہن جو ہے بالکل صاف رکھیں، کوئی غلطی کا امکان، کوئی مداہنت یا سستی، ایسے کوئی امکان نہیں ہے۔ اچھا، پھر اب یہ ہے نا کہ یہ جو تبلیغ ہے تو یہ تو اب ہماری ڈیوٹی ہے، تو اس طریقے سے ہم اپنے ان آیات کو اپنے لیے پڑھیں گے۔ اب مثال کے طور پہ جو آیت نمبر 85 ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ان الذی، بے شک وہ ذات جس نے قرآن کی تبلیغ ہم پر فرض کی ہے، یہ اللہ تعالی ہمیں فرما رہا ہے، ہم اس کو اپنے لیے لیں گے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں ایک داعی جو ہے وہ تو دنیا کے مفادات سے بالا تر ہو کر اپنا کام کرتا ہے، اور دنیا کے لیے تو کرتا ہی نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کو تسلی دے رہا ہے کہ دیکھو، جس ذات نے تم پر تبلیغ کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری لگائی ہے، لرادک الی معاد، تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ اے داعی قرآن، اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے، تمہارا ایک بہترین انجام ہوگا۔ یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یعنی قرآن میں ایسی بات ہے نا
تو آپ دیکھیں، ایک تو آپ اپنی ذہنیت کو ٹھیک کریں. قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے اس کو سمجھیں. اب جو میں آپ کو ترجمہ کر رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے اور اللہ کی توفیق سے ہے، اور یہ میں اپنے لیے سمجھ رہا ہوں، اور ہر داعی کے لیے یہ بات ہے. ہر داعی کا ایک بہترین انجام ہوگا، کیونکہ اس شخص کی بات سب سے بہتر ہے. میں ایک آیت اور بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے کس کی بات اچھی ہے؟ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے، داعی ہو گیا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اب یہ شخص جو ہے اللہ کی نظروں میں سب سے بہتر ہے، اس شخص کی بات سب سے بہتر ہے. اب ظاہر ہے کہ ایسے بندے جو ہیں یہ تو رب کے پسندیدہ ہیں، اور ان کا انجام بھی پسندیدہ ہے، رب کا ایک بہت اچھا انجام ہونے والا ہے. لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ، ہر داعی الی القرآن کو اللہ تعالیٰ ایک بہترین انجام سے نوازنے والا ہے. اللہ، تو دیکھیں اس میں دیکھیں یہ سارا مضمون اگر آپ اس طرح پڑھیں گے نا تو مزہ آئے گا آپ کو قرآن سمجھنے کا. ورنہ تو اگر آپ یہ رسول کی ذات تک یہ باتیں محدود کر دیں، یہ 4 آیات، تو پھر ہمارے لیے کیا رہ گیا؟ یعنی اس طریقے سے بھی تو آپ سوچیں نا، اگر یہ 4 آیات ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، تو اگر یہ ہم رسول کی ذات تک محدود کر دیں تو کیا ہمارے لیے کوئی اچھا انجام نہیں ہے؟ چلیں لگا لیں یہ بات، لگا لیں یہ جو ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، رسول تک محدود کر دیں کہ رسول کو بہترین انجام ملے گا، تو کیا یہ انجام ہمارے لیے نہیں ہے؟ یا سورہ دہا میں ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ رسول سے خطاب ہے. لیکن کیا ہمارے لیے یہ دیکھیں نا، میں آپ سے ذرا یعنی آزادی سے بات کر رہا ہوں، آزادی، فرینک جسے انگلش میں کہتے ہیں نا، یعنی بلا تکلف میں آپ سے بات کر رہا ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو کیا یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود ہے؟ کیا ہمارے لیے جو کل آنے والا ہے وہ آج سے بہتر نہیں ہوگا؟ ہوگا. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو وہ نقصان میں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ٹھیک ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اب پہلا خطاب تو حضور سے ہے لیکن دوسرا خطاب ہم سے ہے. اب اگر یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود کر لیں تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ راضی نہیں کرے گا؟ یہ تو قرآن میں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ واپس لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، تم اس سے راضی وہ تم سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو ہمیں تو یہ تو اس کا وعدہ ہے راضیۃ مرضیہ. اور یہ ایک جگہ تھوڑی ہے، یہ تو میں نے ایک جگہ آپ کو پڑھ کے سنائی ہے نا. تو میں ویسے بلا تکلف آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایسی جب آیات آئیں تو یہ اصل میں قرآن داعی کے لیے ہے، جہاں اور لوگوں کو خطاب ہے لیکن پہلا خطاب رسول اور پھر داعی. ہدن للمتقین، ہر متقی کو داعی ہونا چاہیے، یہ بات نوٹ کر لیں. ہر متقی جو ہے وہ دعوت، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے. تو وہ تمام مقامات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تو وہ پھر ہمارے لیے بھی ہے. آپ کو میں نے کہا تھا نا یہ معراج کے مضمون میں
کہ نبی کی معراج جو ہے یہ دراصل امت کی معراج ہے. نبی کو معراج ہوئی تھی، امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی معراج کے لیے بنایا ہے، اور دے گا اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کو وہ اس کی معراج دے گا. اور وہ سورہ ہود کا ہے نا کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا. اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کر لو، تمہیں وہ ایک اچھی زندگی دے گا، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت دے دے گا، یعنی معراج تک پہنچا دے گا. تو بس میرے خیال سے اتنا میرا کہنا کافی ہے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. لرادک الی معاد، ہمیں ایک بہتر، ہر داعی کو اللہ تعالیٰ ایک بہتر، یہ تو ڈن بات ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. یہ لہم البشری فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے. تو اے داعی قرآن، ہم ایسے اب مضمون پڑھیں گے. اے داعی قرآن، جس نے قرآن کی تبلیغ تم پر فرض کی ہے، لرادک الی معاد، اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچائے گا. قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے، من جاء بالہدی، اور کون صریح گمراہی میں. اب اس کا معنی بھی واضح ہے، یعنی ہمارے لیے ہے یہ ہدایت لے کر کون، اللہ کی ہدایت لے کر. اب ظاہر ہے کہ قرآن داعی کے سامنے ہے. وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، قرآن کے ذریعے تم نصیحت کرو جو میرے ڈراوے سے ڈرتا ہو. اب داعی جو ہے ذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے قرآن لے کر وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے طریقہ بھی یہ بتایا ہے وَذَكِّرْ بِالْقُرْآن، کہ تم قرآن کے ذریعے نصیحت کرو. تو اب جو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتا ہے تو وہ تو ہدایت پہ ہے، کیونکہ ہدایت تو ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہے. اور جو ہدایت کی پیروی نہیں کرتا وہ واضح گمراہی میں ہے. وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ربی عالم، میں تھوڑا سا اس میں ایک مضمون بیان کرتا ہوں اللہ کی عطا سے. ربی عالم، رب جانتا ہے. اب رب کا جاننا قرآن میں اس نے واضح کر دیا ہے، قرآن میں، کہ جو قرآن کو لے کر قرآن کے مطابق اور قرآن کے راستے پر چلے گا وہ ہدایت پر ہے. تو یہاں اب یہ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کی مجھے وضاحت کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ یہ تھوڑا بہت آپ کو بھی اس میں مطلب شغف ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، اور آپ کو جب قرآن پڑھا جائے تو آپ کو معنی یعنی تھوڑے سے معلوم ہونے چاہیے. قل، اب یہاں تو محدود ہے کہ صرف میرا رب جانتا ہے، یعنی اور کوئی نہیں جانتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم ایسے ہی لے لیں کہ بھئی ہدایت پہ کون ہے اور گمراہی پہ کون ہے، اور اس نے ہمیں نہیں بتایا، تو پھر تو یہ معاملہ جو ہے گڑبڑ ہو جاتا ہے. نہیں، ہدایت کا بھی اس نے بتایا ہے. ان ھدی اللہ ھو الھدی، قرآن میں ہے. ساری باتیں دیکھیں قرآن میں ہے. میں اپنے آپ سے آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، رب جانتا ہے اور رب نے بتا دیا. اب ہماری تخلیق کا مقصد تو رب جانتا ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ایک سوال ہے، لیکن اس نے اس کا جواب دے دیا ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری منزل تو اللہ ہے، تم نے اللہ تک پہنچنا ہے. تو یہ ساری باتیں دیکھیں قرآن میں موجود ہیں. اب یہاں آپ الفاظ کا مطلب محدود نہ کریں، اس سے پھر دیکھیں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر قرآن کے حقیقی معنی کو آپ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں. بہرحال
تو قل ربی عالم من جاء بالہدا، جو ہدایت لے کے آیا. اب لوگوں کے پاس داعی الی القرآن، لوگوں کے پاس قرآن لے کے جاتا ہے. قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے. تو داعی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث. آج کی میں بات کر رہا ہوں. یہی دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ بسنتی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دیکھو میں جا رہا ہوں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے، اللہ کی ہدایت اور میرا طریقہ. اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو ربی عالم من جاء بالہدا، میرا رب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے. ومن هو فی ضلال مبین، اور کون واضح گمراہی میں ہے. اب گمراہی جو ہے یہ بھی واضح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح. ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. جو قرآن کے راستے پر چل رہا ہے تو وہ ہدایت پر ہے. اور اب گمراہی کے بارے میں آیت مبارکہ سن لیں. اللہ کی عطا سے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ومن اضل، کون ہے زیادہ گمراہ؟ اس شخص سے ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. ومن اضل، کون ہے زیادہ گمراہ؟ ممن اتبع ہواہ، جو مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، بغیر ھدی من اللہ، بغیر اللہ کی ہدایت کے. اب یہ ضلال مبین میں ہے اور یہ سب سے زیادہ گمراہ ہے. اب یہ قرآن نے بتا دیا ہے. تو دیکھیں، میں آج کے مضمون میں یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. میں اور آپ دعوے دار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے. ہمیں داعی ہونا چاہیے. سب سے پہلے خود ہم اللہ کی جو ہدایت ہے اس کو قبول کریں، اور پھر قرآن کو لے کر اٹھیں اور دنیا کو یہ پیش کریں، داعی بن جائیں. تو ہم سب سے بہتر ہوں گے، بہتر انسان ہوں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. قل ربی اعلم بمن جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس خدا نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں بازگشت کی جگہ لوٹا دے گا. کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، اور اس کو بھی جو صریح گمراہی میں ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم